میں ہوں سلمان رشید اور یہ ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط ہے۔ آج میں آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کے نزدیک لے چلتا ہوں ایک جگہ۔ یہاں پر بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے نزدیک بھی ایک معمہ ہے، ایک انگما ہے، ایک پہیلی ہے۔ اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے دکن جنوب کی طرف چلیں سڑک پہ جو کہ ڈیرہ غازی خان کو جاتی ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جو کہ پہلے زمانے میں ہشت نگر یعنی پشاور سے ملتان آیا کرتا تھا، تو اگر آپ اس سڑک پہ دکن کی طرف چلتے ہیں تو کوئی 42 کلومیٹر کے اوپر ایک آبادی چھوٹا سا گاؤں آتا ہے ماڑا۔ ماڑا میں آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جی میں نے ادھیرا جانا ہے، یا لال ماڑا بھی کہتے ہیں اسے لوگ، لال ماڑا کی قبریں دیکھنی ہیں، تو وہ شاید آپ کو بتا دیں، اگر کوئی بڑا بوڑھا ہے تو بتا دے گا، بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا ادھیرا سے آگے نکلیں کوئی 4-5 کلومیٹر تو ایک چھوٹی سی نہر سڑک کو کاٹ رہی ہے۔ نہر کے اوپر آپ سیدھے ہاتھ چلے جائیں، کوئی 5-5.25 کلومیٹر جا کے آپ کو رستے کے ساتھ ہی، اس نہر کے ساتھ ہی آپ کو جھنڈ ایک نظر آتا ہے اسی کا، سفیدے کا، اور اس کے بیچ میں آپ کو کچھ عمارتیں نظر آتی ہیں۔ تو وہاں آپ پہنچتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ جو آپ اس وقت بغیر چھت کے، بغیر گنبد کی عمارتیں دیکھ رہے ہیں، اس قسم کی آپ کو یہ 4 عمارتیں نظر آتی ہیں۔ نزدیک وہاں ایک نیلے رنگ کا محکمہ آثار قدیمہ کا ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کا تختہ لگا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہے کہ جی یہ لال ماڑا کی قبریں ہیں، اور یہ 11 یہاں پہ گنبد ہیں۔ پرانا کہیں وہ تختہ لگا ہوا ہے، 11 قبریں ہیں یہاں پہ، جبکہ اب وہاں صرف 4 عمارتیں ہیں، اور باقی کھلے میں، یہ جیسے آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ کچھ چند قبریں، بلکہ چند نہیں، بہت ساری قبریں کھلے میں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مغلوں کی قبریں ہیں۔ یہ ہم داستانیں اس قسم کی سنتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مغلوں کی قبریں ہیں، اور وہ اس کو ادھیرا کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ نقشے کے اوپر، یہ میں آپ کو جو گوگل ارتھ سے لیا ہوا یہ نقشہ دکھا رہا ہوں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لال ماڑا ٹومز، یعنی لال ماڑا کی قبریں۔ اچھا، اگر آپ ان کا اب آرکیٹیکچر کے اوپر غور کریں تو یہ چوکور پلان ہے ان کا، اور چاروں نکروں کے اوپر ٹیپرنگ کالمز ہیں، وہ شاید ان کو دیواروں کو طاقت دینے کے لیے، ری انفورس کرنے کے لیے کالمز بنے ہوئے ہیں، جو کہ بالکل ایسی ہیں جیسے کہ 14ویں صدی والے جو شاہ رکن عالم کا مزار ہے ملتان کے اندر، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ہیں، یہ اتنی ریفائنڈ یا اتنی ایڈوانسڈ آرکیٹیکچر نہیں ہے، یہ تھوڑا ایسے لگتا ہے تھوڑا پہلے کا آرکیٹیکچر ہے، 14ویں صدی کا نہیں ہے۔ اچھا، اور جو جیسے اب رکن عالم کا مزار ہے، اسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک نمونہ ہے ارلی مسلم آرکیٹیکچر کا یہاں پہ، اور اگر آپ گھوم پھر کے دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے اور ہیں جو کہ اسی طرح سے ملتے جلتے ہیں، جن کی دیواریں یوں اندر کو جاتی ہیں، اور جن کے کونوں کے اوپر، نکروں کے اوپر اسی طرح کے ٹیپرنگ کالمز کھڑے ہیں۔ یہ ارلی مسلم پیریڈ کی ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ لال ماڑا والی قبریں ہیں، یہ تھوڑی ذرا اس سے کمتر نظر آتی ہیں، تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی پہلے کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آئیں کہاں سے قبریں؟ یہ کہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کسی قبر کے اوپر کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا، نہ کسی آرکیالوجسٹ نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا۔ لیکن یہ جو چھوٹی سی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جو غیاث الدین بلبن تھا، اس کے زمانے میں چنگیزی فوجوں نے، ویسے تو علاء الدین کے زمانے میں ہی آنے شروع ہو گئے تھے، چنگیز خان کا جو پہلا حملہ تھا ہندوستان کے اوپر وہ تو 1221 کے اندر ہوا تھا، جب وہ
جلال الدین خوارزم کا پیچھا کرتا ہوا یہاں پہ آ گیا اور نوشہرہ ضلع جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ اس نے ایک جنگ لڑی، اس کے ساتھ اس کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر تو یہ ہو گیا کہ وہ منگول جو تھے گرمی پڑتی تھی تو یہاں سے بھاگ جاتے تھے، کیونکہ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والی قوم تھی، تو جب سردیاں ہوتی تھیں تو پھر یہاں پہ حملہ کرتے تھے۔ تو یہ اب غیاث الدین بلبن کا زمانہ آ چکا تھا، 1285-86 کا وقت ہے کہ منگولوں کا ایک حملہ اور ہوا، اور انہوں نے آ کے ملتان کے قریب وہ پہنچ گئے، تو غیاث الدین بلبن نے اپنی فوج اپنے بیٹے محمد کے کمان میں ملتان کے پاس پہ بھیجی جنگ کرنے کے لیے، لیکن محمد جو تھا وہ جنگ میں کام آ گیا اور کام ختم ہو گیا، یعنی منگول جو تھے وہ تو پھر سیون تک پہنچ گئے اور انہوں نے بڑا یہاں پہ گند مارا۔ یہ تو ہمیں تاریخ سے پتہ چل گیا، یعنی 13ویں صدی کے اندر یہ یہاں پہ ملتان کے پاس یہ ہو رہا تھا، اور لیکن یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 42 کلومیٹر جنوب کے اندر یہ قبریں کس کی ہیں یہ ہمیں بالکل نہیں پتہ چلتا۔ ہم صرف یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جی یہ 13ویں صدی کے لگ بھگ کی قبریں ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی جنگ ہوئی ہو جو کہ جس میں جو یہاں پہ دلی کے سلطان تھے ان کی فوجوں کو شدید شکست ملی ہو، بہت لوگ مرے ہوں؟ کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر میں دیکھیے کہ قبریں بے شمار ہیں، اور جو یہ مقبرے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی ایک ایک قبر نہیں، ان کے اندر بھی 4 5 6 بلکہ کچھ میں اس سے بھی شاید زیادہ 7 یا 8 قبریں بھی ہیں۔ تو یہ ہو کیا رہا تھا یہاں پہ؟ کوئی ایسی جنگ ہوئی جس کا ہمیں تاریخ سے بالکل نہیں پتہ چلتا، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ مرے اور چونکہ قبریں تو وہی لوگ بناتے ہیں جو وہاں رہ رہے ہوں، تو منگول تو نکل گئے ہوں گے، گرمیاں آئیں منگول پھر بھاگ گئے، تو وہ جو یہاں رہنے والے تھے انہوں نے قبریں بنائیں، یعنی کہ جو دلی کے سلطان تھے انہوں نے یہ قبریں اور یہ مقبرے بنوائے، اور وہ جو شکست تھی اس کو صرف اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے تاریخ کا حصہ نہ بننے دیا۔ قبریں بن گئیں، کوئی کتبہ نہ لگا، اور ایک وہاں پہ جو ہے پہیلی چھوڑ دی گئی۔ تو آج جو تھی یہ چھوٹی سی داستان صرف اس لیے تھی، اس میں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی خوبصورتی کتنی ہے۔ یہاں پہ جسے کٹ بریک کہتے ہیں، کٹ بریک کا کام ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ نیلی ٹائلوں کا کام ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور یہ یعنی ایک اوورآل بہت خوبصورتی ہے، لیکن تاریخ میں یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں دفن کون ہے۔ تو آج کی جو ہماری پہیلی نما داستان تھی وہ صرف یہ تھی، چھوٹی سی۔